یہ ہے کہانی سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی، جسے کہا جاتا ہے معوذتین۔ تو آج کی کہانی ہے مصطفیٰ کی کہانی اور معوذتین کی زبانی۔ دروازے پر امی جان کی دستک سن کر مصطفیٰ، جو کہ اسٹڈی ٹیبل پر اپنا سر گرائے پریشان بیٹھا تھا، فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا اور کہا، جی امی جان آ جائیے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی امی، جو کہ سادہ لباس میں سر پر حجاب لیے چہرے پر ایک مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ السلام علیکم امی جان، مصطفیٰ نے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بیٹے، امی جان نے سلام کا جواب دیا۔ امی جان نے پہلے حیرت سے مصطفیٰ کو اور پھر گھڑی کو دیکھا، جو کہ رات کے 11 بجا رہی تھی، کیونکہ مصطفیٰ 10 بجے تک سو جاتا تھا، وہ بھی اس لیے تاکہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکے۔ آج امی جان کو مصطفیٰ چہرے سے بہت پریشان نظر آیا اور تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ امی جان نے پوچھا، مصطفیٰ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی مصطفیٰ کی لا کر دی گئی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ امی جان، کیا میں نالائق اور غصے والا ہوں؟ مصطفیٰ نے امی کی گود میں سر رکھتے کہا۔ امی جان نے مصطفیٰ کے چہرے سے آنسو صاف کرتے پوچھا، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ مصطفیٰ، امی جان، پورے 5 دن ہو گئے ہیں مجھے اسکول میں سبق نہیں آتا، جبکہ میں سارا سبق یاد کرتا ہوں، مگر ٹیچر کو سناتے وقت اور لکھتے وقت سب ایک دم بھول جاتا ہے۔ پہلے 2 دن جب مجھے سبق نہیں آیا تو مجھے لگا کہ مجھے اور محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ بے شک انسان کو وہی چیز کا صلہ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ تو امی جان، میں تو رات کو سونے سے پہلے بھی سبق دہرانا شروع کر دیا، مگر کتاب کھولتے ہی مجھے نیند آنے لگتی تھی۔ جب سونے کے لیے لیٹتا تھا تو خواب مجھے ڈراؤنے آتے اور نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور مجھے بہت غصہ آتا ہے امی جان، اور آج تو میری دوستوں سے لڑائی بھی ہوئی، میں کیا کروں امی جان؟ یہ بات کہنے کے بعد مصطفیٰ اب باقاعدہ رونے لگا۔ امی جان نے مصطفیٰ کو گلے لگا کر چپ کروایا اور پانی پلا کر اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، مصطفیٰ، کیا آپ جانتے ہیں ایسا ہمارے پیارے نبی کے ساتھ بھی ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ مصطفیٰ اپنا رونا بھول کر پوری طرح اپنی امی کی طرف متوجہ ہو کر بات سننے لگا، کیونکہ بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور ہمارے پیارے نبی ہیں، نبی وہ جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغام لا کر دیے، مصطفیٰ کو بہت پسند تھے، وہ ان کی آئیڈیل پرسنالٹی تھے، وہ تو بہت فین تھا ان کا، اور مصطفیٰ روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نئی بات یعنی کہ کوئی نئی سنت سیکھتا اور اس پر عمل کرتا۔ اور جانتے ہیں اس سے کیا ہوتا؟ اب مصطفیٰ جب روز کوئی بات سیکھ کر اس پر عمل کرتا تو وہ دراصل جاننے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہیرو ہیں اور مجھے بھی ان جیسا بننا ہے۔ اب مصطفیٰ کو اللہ اور ان سے محبت ہونے لگی تھی، تبھی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے پیارے نبی کہتا تھا۔ اب پیارے نبی کی بات آتے ہی وہ فوراً سے اپنی سوسو ختم کر کے امی جان کی طرف بات کو غور سے سننے لگا اور کہا، ہمارے پیارے نبی کو بھی سبق بھولتا تھا اور ان کو بھی غصہ آتا تھا؟ امی جان بولی، بیٹا، ہمارے نبی امی تھے، جانتے ہو نا امی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اپنی ماں سے پڑھے ہوئے، یعنی کہ روزمرہ کی چیزوں کے بارے میں وہ جانتے تھے، کیونکہ مکہ میں کوئی اسکول یا ٹیوشن نہیں تھا، وہ کسی اسکول یا ٹیوشن نہیں گئے، اس لیے انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور مکہ میں تو بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔
مصطفیٰ نے پوچھا، پھر وہ کیا بھولتے تھے؟ امی جان، دیکھیں بیٹا، جیسے ٹیچر آپ کو سبق دیتی ہیں اور اگلے دن آپ ان کو سبق سناتے ہیں. مصطفیٰ ہاں جی میں سر ہلانے لگا. ایسے ہی اللہ پاک پیارے نبی کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تاکہ وہ دوسروں کو بتائیں اور ہم سب ان پر مل کر عمل کریں اور جنت میں جائیں. یہ ایک طرح کا پیارے نبی کا سبق ہوتا تھا. مصطفیٰ نے او کہتے ہوئے سر ہلایا. مگر امی جان نے وقفہ لیا اور غور سے مصطفیٰ کو دیکھا. مگر وہ یہ اللہ کا کام اور کلام یعنی کہ اچھی بات میں جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں وہ نہیں بھولتے تھے، بلکہ پھر مصطفیٰ کو غور سے دیکھ کر کہنے لگی بلکہ وہ تو روزمرہ کے کام بھول جاتے تھے. جیسے انہوں نے ایک کام کیا ہوتا اور انہیں لگتا کہ انہوں نے وہ کیا ہی نہیں، اور انہیں غصہ نہیں آتا تھا بلکہ ان کی طبیعت بے چین رہتی تھی. جیسے آپ کے ساتھ ہوا، آپ کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا اور چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بہت فیل ہوتی ہیں اور پھر آپ کو غصہ آتا ہے، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے. اب مصطفیٰ کو بات سمجھ آ رہی تھی، لہٰذا بولا، پھر وہ کیسے ٹھیک ہوئے؟ مجھے ساری سٹوری سنائیے پلیز امی جان، تاکہ میں بھی ان کو فالو کر کے ٹھیک ہو جاؤں. جی ضرور، امی جان نے مصطفیٰ سے کہا اور مصطفیٰ کو بستر میں لٹا کر اب کہانی سنانے لگی. یہ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کے سخت چٹانوں والے میدان میں، جہاں کہیں بھی سبزہ نہیں، بس کالے اور بھورے رنگ کے چھوٹے چھوٹے یا بڑے پہاڑوں کا علاقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جائے نماز پر بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رو کر کچھ کہہ رہے ہیں. بار بار اللہ کو پکار کر اپنی پریشانی بتا رہے ہیں اور مدد کے لیے پکار رہے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کل بہت سی باتیں بھولنے لگے ہیں اور طبیعت کافی بے چین رہتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے جسم پر کافی بوجھ پڑ گیا ہو اور بہت زیادہ دلی بے چینی محسوس کرتے ہیں. دعا کرتے کرتے پیارے نبی کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ وہ سو گئے. پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر بیٹھے اور حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہا، عائشہ، جو بات میں نے رب سے پوچھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے. عائشہ رضی اللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا خواب میں کہ دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ میرے سر کی طرف اور دوسرا میرے پیر کی طرف کھڑا ہے. پہلا فرشتہ پوچھتا ہے، انہیں کیا ہوا؟ یعنی مجھے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے، ان پر جادو ہوا ہے. پہلا فرشتہ پوچھتا ہے، کس نے کیا؟ دوسرا کہتا ہے، لبید بن عاصم نے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ جادو کہاں موجود ہے اور اسے کس طرح سے زائل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اثرات کو ختم کیا جا سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت علی، عمار بن یاسر، حضرت زبیر اور کچھ اور صحابہ کرام وہاں پر گئے. یہ ایک کنواں تھا اور اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے وہ سحر زدہ یعنی کہ جادو کیے گئے چیزیں موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل الامی آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس جب یہ صحابی آپ کی چیزیں نکالیں تو آپ کو کیا کرنا ہے. لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہ چیزیں اس کنویں سے نکال لی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ معوذتین پڑھ کر یہ جادو کر کے باندھی ہوئی گرہ کھولیں. ایک ایک گرہ پر ایک ایک آیت پڑھیں اور آخری گرہ کھلتے ہی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری پڑھی، آخری گرہ کھلتے ہی آپ کے جسم کی ساری تکلیف ختم ہو گئی، جیسے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو اور آپ کا دل سکون پا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے. مصطفیٰ نے کہانی سنتے ہی اطمینان سے اپنا سانس خارج کرتے کہا، الحمدللہ پیارے نبی ٹھیک ہو گئے. جی بیٹا، اللہ نے سب ٹھیک کر دیا. مصطفیٰ بولا، امی جان، لبید کو تو بہت سخت سزا ملنی چاہیے تھی، کتنا غلط کیا نا اس نے.
امی جان: جی بیٹا، ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ مصطفیٰ بولا: کیوں امی جان، کیا وہ بھاگ گیا؟ امی جان: نہیں بیٹا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ سب کچھ کیا؟ تو اس نے اس غلط کام کا اقرار کر لیا کہ یہ سب اسی نے کیا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور صحابہ کرام کو بھی کچھ نہ کہنے کی تلقین کی۔ مصطفیٰ حیرت سے بولا: مگر ایسا کیوں کیا؟ امی جان بولی: کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب کوئی انہیں تنگ کرتا وہ بدلے میں انہیں تنگ نہیں کرتے تھے، نہ ہی گالی کے جواب میں گالی دیتے۔ وہ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہاں، کسی کو سزا تب دیتے تھے جب وہ کسی دوسرے انسان کو تنگ کرتا یا اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑتا۔ مصطفیٰ حیرت سے بولا: امی جان، تو جس بچے کو سبق بھولے اور بلا وجہ غصہ آئے اور دل بھی بے چین ہو تو کیا اس پہ جادو ہوتا ہے؟ امی جان نے دائیں بائیں نفی میں سر ہلا کر کہا: نہیں بیٹا جی، یہ صرف جادو کے وقت نہیں ہوتا، اگر آپ کو کسی کی نظر بد لگ جائے تو تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے اب سمجھنے کے انداز میں اوپر نیچے سر ہلاتے بولا: یعنی جب سبق یاد کرنے کے باوجود ہمیں سبق نہ آئے، بلا وجہ غصہ آئے، دل بے چین ہو تو ہمیں کسی کی نظریں بد لگ جاتی ہے، صحیح کہا نا؟ امی جان نے پیار کرتے کہا: جی بیٹا، ایسی ہی بات ہے۔ مصطفیٰ کچھ سوچتے ہوئے بولا: امی جان، آپ نے سٹوری میں کہا تھا کہ پیارے نبی نے جب معوذتین پڑھی تھی تب انہیں آرام آ گیا تھا، یہ معوذتین کیا ہوتا ہے؟ امی جان نے بتایا: سورۃ الناس، سورۃ الفلق کو معوذتین کہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے خوشی سے اچھلتے کہا: او واو، ماشاء اللہ امی جان، یہ تو دونوں صورتیں مجھے آتی ہیں۔ لیکن پھر کچھ اداس ہوا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا باتیں کی ہیں، کیا آپ مجھے سمجھائیں گی امی جان؟ امی جان بولی: جی انشاءاللہ، بالکل میں آپ کو سمجھاؤں گی، لیکن وہ صبح، ابھی آپ اپنا علاج خود کریں، سٹوری میں جو آپ کو سنت بتائی تھی اس پر عمل کر کے، اور صبح مجھے بتائیے گا کہ آپ کو افاقہ محسوس ہوا کہ نہیں۔ مصطفیٰ بولا: جی ٹھیک ہے امی جان۔ امی جان مصطفیٰ کے ماتھے پر پیار کر کے کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھے تو مصطفیٰ نے پکارا: امی جان۔ وہ پیچھے مڑی: جی بیٹا۔ مصطفیٰ: I love you مما، یہ کہہ کر وہ بیڈ پہ کھڑا ہوا اور امی جان کے گلے لگ گیا۔ امی جان بولی: I love you too مما کا بہادر بیٹا۔ امی جان نے ڈھیر سارا پیار کیا اور پھر کمرے سے چلے گئیں۔ امی جان کے جانے کے بعد گویا مصطفیٰ کا دل و دماغ روشن ہو گیا تھا۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی اور پیارے نبی کی طرح دعا میں اللہ پاک سے اپنی ساری پریشانی شیئر کی۔ اللہ پاک کو اپنے سبق نہ آنے کا بتایا، لڑائی کا بھی بتایا اور غصے کا بھی بتایا۔ وہ پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے روتا جا رہا تھا اور اللہ پاک سے معافی بھی مانگتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کے اوپر شیطانی طاقتیں اور جتنی بھی شرانگیز چیزیں ہیں، بری بری چیزیں ہیں، وہ تب اثر کرتی ہیں جب وہ ایمان کے لحاظ سے کمزور ہو جائے، اور معافی مانگنے سے اللہ پاک پھر سے ایمان کا لیول بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اس نے معوذتین یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکا اور پھر سارے جسم پر پھیرا۔ اس دوران ہی جیسے اس کے جسم کے مسلز ریلیکس ہونے لگے اور اسے نیند آنے لگی۔ اس کے بعد وہ پرسکون نیند سو گیا۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور امی جان آہستہ سے اندر داخل ہوئیں۔ دیکھا مصطفیٰ سو رہا ہے۔ مصطفیٰ کو پیار کیا
اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنے کے بعد اللہ کا کلام پڑھ کر مصطفیٰ پر دم کیا اور پیار کر کے کمرے سے چلے گئیں۔ تو بہادر بچوں، آج کی سٹوری میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنا فرینڈ بنا لینا چاہیے۔ آپ کے پر جو بھی سچویشن گزرے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ایک طرح کی آج ہم نے ایک سنت بھی سیکھی کہ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے، آپ کو ٹیسٹ نہ آئے، آپ کو ڈانٹ پڑے یا آپ کو لیسن بھولے یا ایسا کچھ بھی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں۔ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری باتیں بتائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پرابلمس کو کیسے سولو کر دیتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور آپ کو آپ کی پرابلم کا سلوشن بھی مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کبھی آپ کو لیسن نہ آئے اور آپ کو بے چینی محسوس ہو، آپ کو بلا وجہ غصہ آئے یا کسی اور کو آپ ایسی حالت میں دیکھیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا پڑھیں، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ کے خود پہ بھی دم کیجئے اور پڑھ کر دوسرے انسان کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری لیول پہ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔